मैं कहता हूं जी, मैं देता हूं जी 10-10 लाख सैलरी, मैं देता हूं 40 लाख सैलरी, मैं अनाउंस करता हूं आए कि अपना शी जवान बच्चा जो है मुझे दे और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाके। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें। लेकिन मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कितना टैक्स देते हो यार, और तुम्हारे टैक्स से या किसी के टैक्स से मुझे ये बताएं, उस हमारे जवान का जिसने बॉर्डर के ऊपर शहादत दी है, आज हटा देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं। ये स्वात ऑपरेशन क्यों हुआ था, मैं बार बार आपको याद करवाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मौलाना को किस बात का गुस्सा आया कि आज उन शोहदा की फैमिलीज, उन शोहदा के खानदानों पे क्या बीती होगी। आज वो जो मेरी सरहदों, इस इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए, इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए, इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए जिस बच्चे ने जान दी, उस बेवा पे क्या बीती होगी। उस छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो अब तकरीबन कोई 4 साल का हो गया होगा, कोई 6 साल का हो गया होगा, कोई 5 साल का हो गया होगा, जब उसको बताया जा रहा होगा या उसको किसी ने कहा होगा कि ये स्टेटमेंट आई है, वो तोतली जबान में बताया होगा, किसी और तरीके से बताया होगा, उस मां पे क्या गुजरी होगी। जो मां अपना शी जवान जो है, जो मेडिकली फिट है, जो उस फैमिली का, उस पाकिस्तान का, उस सूबे का सबसे खूबसूरत बच्चा है, उसको जब शहादत के रुतबे से सरशार हुआ होगा। और ये बातें मेरी आज की नहीं है, मैं अपनी जात की अगर बात करूं तो हमने बचपन में अपने गांव से गुजरती हुई फौजी खाली गाड़ियों को भी सलूट किया है। बचपन में जब वो गुजरा करती थी, आजाद कश्मीर के पास जाया करती थी, हमारा गांव बिल्कुल सामने था, तो वहां से गुजर, फिर हमें रैंक्स याद होते थे कि ये मेरे लेफ्टिनेंट का रैंक है, ये मेरा कैप्टन है, ये फुल कर्नल है, ये सेकंड कर्नल है, ये मेजर जनरल है, ये जनरल है। और प्राउड फील किया करते थे, और आज भी खुदा की कसम प्राउड फील करते हैं कि जब दुनिया में किसी से पूछा जाता है गलियों मोहल्लों में, कौन सी गलियों मोहल्लों में, ये पिंडी की, इस्लामाबाद की गली मोहल्लों की बात नहीं कर रहा, जब कैलिफोर्निया की गलियों में, न्यूयॉर्क की गलियों में, जब यूके की गलियों में, जब फ्रांस की गलियों में पूछा जाता है कि इस वक्त बेस्ट फौज कौन सी है, तो वो कहते हैं पाकिस्तान। किस वक्त? ये 10 मई के बाद के जो फतवात हमें मिली है, तो वो पाकिस्तान की निस्बत है। तो कहने से मुराद ये है कि आज उन शोहदा और गाजियों की फैमिलीज पे क्या गुजरी होगी। क्या मुझे आप ये बताएं, सारी पूरी कौम मिलकर बताएं कि क्या सैलरी की खातिर ये जो बच्चा है जिसने अपनी जान दी है, जो मेजर है, जो 2 साल और 1 साल का बेटा जो छोड़ के सैलरी की खातिर, मैं कहता हूं जी, मैं देता हूं जी 10-10 लाख सैलरी, मैं देता हूं 40 लाख सैलरी, मैं अनाउंस करता हूं आए कि अपना शी जवान बच्चा जो है मुझे दे और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाके। ये मुमकिन नहीं है। फिर इसी तरीके से ये जो बच्चा है, ये जो कैप्टन है अली आमिर, इसका भी केपीके से ताल्लुक है। ये पख्तून है, ये पाकिस्तानी है, इसने अपनी जान का नजराना पेश किया है। इस जैसा खूबसूरत है कोई है तो मुझे बताएं। और इन्होंने जब ये, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी ये 25-26 की बात कर रहा हूं, ये मेजर देखें, मेजर काकड़ शहीद, जिसके बड़े चर्चे हुए, अब उनके देखें, एक 2 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा अपनी विडो छोड़ के, अपनी बेवगी की जिंदगी कैसे होती है, कैसे गुजरती है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इससे खूबसूरत, इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। ये आंखें खोलें सारी, ये इसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। उसके बाद आए मेजर अदनान शहीद, था पख्तून, बेशक उसका ताल्लुक रावलपिंडी से था, लेकिन था पख्तून। क्या इस जैसा खूबसूरत कोई माई का लाल है तो हमें बताया जाए। फिर उसके बाद आए कैप्टन रूउल्लाह, ये केपीके से है, ये केपीके से है। 40,000 कश्मीरी जो हैं वो इस फौज के अंदर मौजूद हैं। ये हमारा तहसीन सिपाही है, जो तकरीबन अभी दुनिया में भी नहीं आया था, जो उसका बेटा अभी दुनिया में आया, न्यू बॉर्न बेबी जिसे कहते हैं, उसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो बेवा छोड़ के और एक
ایک چھوٹا بچہ چھوڑ کے اس ملک کی خاطر. یہ آ جائے میجر اسحاق شہید، اس کا خوشاب سے تعلق تھا، 1 سال کا بیٹا چھوڑ کے اور بیوہ چھوڑ کے. مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے تصاویر اس لیے آپ کے سامنے رکھی، ایک پاکستانی کی ہے، یہ بڑے مزیدار باتیں ہیں، پروٹوکول لے کے پھر رہے ہوتا ہے بندہ تو بھولا ہوتا ہے کہ شاید بس ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. یہ جو آج ہمارے پروٹوکول ہیں یا آج ہمارا پورٹ فولیو ہے، یہ اس پاکستان کی بدولت ہے. اب ایشو کیا ہے؟ پاکستان کی طرف ہر طرف سے حملہ آور ہے، دشمن حملہ آور ہے. ہم نے یہ کہہ دیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور تیسری بات یہ ہے، کیا ہم اس ملک کے اندر کیا ٹیکس، کتنا ٹیکس دیتے ہو یار؟ اور تمہارے ٹیکس سے یا کسی کے ٹیکس سے مجھے یہ بتائیں، اس ہمارے جوان کا جس نے بارڈر کے اوپر شہادت دی ہے، آج ہٹا دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں. یہ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی قابل احترام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 2 لوگوں کی بڑی زندگی میں قدر کرتا ہوں. یہ میری پریکٹیکل زندگی کے اندر ہر شخص نے دیکھا ہوگا، آپ سب موجود ہیں. ایک ٹیچر سے کبھی زندگی میں بدتمیزی نہیں کی، نہ کروں گا. انہوں نے میرا کام کیا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی، ایک علماء کرام کی، ان کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، ان کے ساتھ کبھی میں بحث نہیں کرتا، کبھی میں بات نہیں کرتا، کبھی میں دینی معاملات کو میں الجھتا نہیں. لیکن مولانا صاحب آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم کا. آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا. آپ نے آج اس اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے جو آپ کا بڑا عزت احترام کرتا تھا اور آج بھی کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہو. آپ سے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آپ قوم کے اس مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے رات کی تاریکی میں بار بار میں کہتا ہوں، میں جیل میں تھا، میں دہرا دیتا ہوں، لوگ، میں دہرانا نہیں چاہتا، جیل میں تھا تو خدا کی قسم رات کی تاریکی میں بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا. انڈیویجولز برے ہو سکتے ہیں، انڈیویجول برے ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری، میرے شہید کی قیمت کوئی ٹیکس، آپ اپنے سارے ٹیکس واپس لے لیں، آپ اپنے اس سے کئی گنا زیادہ سیلریز لے لیں مجھ سے، تو کیا آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے جو ہر لحاظ سے آپ سے 200 گنا بڑا تھا، وہ ویپنز میں ہو، ہر چیز میں ہو. لیکن خدا کی قسم جب ہم اس اپنے میجر کی بات کرتے ہیں جو اپنی 3 مہینے کی بیٹی چھوڑ کے شہید ہوا ہے، اس ملک کی خاطر شہید ہوا ہے، اس نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اسے سینے پہ گولی کھائی ہے. اس کی ماں سے پوچھے جا کے، اس شہید کی ماں سے پوچھے جا کے، اور اپنے وطن کا نام لیتی ہے. اور یہ وہ وطن ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس میں میری عزت، جان اور مال محفوظ ہے. آج اربوں ڈالروں والے محفوظ نہیں رہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. آج آپ کی جو شان ہے ان شہداء کی بدولت ہے، ان غازیوں کی بدولت ہے. ہاں، ہم آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے، ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم لیبیا نہیں بننے دیں گے، ہم عراق نہیں بننے دیں گے. آج ہماری فورسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، وہی طریقہ کار، وہی ماڈل ہے، وہی اسکرپٹ ہے دشمن کا. کیا آپ کو نہیں پتا مولانا کہ افغانستان کے اندر اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے، اپنے ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے، ہندوستان اپنا پیسہ دے رہا ہے، اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ جو ہیں وہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر. آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کے اندر رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والے 4 میں سے 3 افغانی تھے؟ کیا کون سا ٹیکس، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ فوج، یہ شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے، خدا کی قسم شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے. ورنہ نہ آپ مولانا اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ میری اسلام آباد میں اپنی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ آپ لوگوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، لوگ، دشمن ہمیں پہلے فرقہ واریت میں الجھایا دشمن نے، اس میں دشمن کو شکست ہوئی، ہم بھائی آپس میں نہیں لڑے. اس کے بعد زبان کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے. اس کے بعد صبائیت کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے. لیکن کچھ ظالم اپنی آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس پورے پاکستان کو ذبح کرنے کے درپے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ممکن نہیں ہوگا
کہ ہمارے ان جوانوں کی جن کی تصاویر بار بار اٹھا کے اور جب یہ ترانے گونجتے ہیں اور پھر ہمارے وہ شیر دل جوان جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ لفظ کہا کہ آپ کے جوان جو ہیں وہ سیلری لیتے ہیں اس لیے پیٹی باندھتے ہیں، خدا کی قسم نہیں. میں نے بہت سے جوانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، جو کمیشن نہیں ملا تو روتے تھے، روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے پاس سفارشی آتے تھے، یار ہمیں کروا دیں. ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، وہ کاکول اکیڈمی میں چھوڑ کے آتے ہیں، پتا ہے اس نے شہید ہو جانا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دشمن جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، دن رات ان کے خلاف بات کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا چاہیے. اور علماء کرام کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اٹھنے والی آواز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری قوم کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہاں نہ پھر کوئی پنجابی رہتا ہے، نہ کوئی پختون رہتا ہے، نہ سرائکی، نہ کشمیری، کوئی نہیں رہتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے علماء کرام کی آواز کے اوپر. لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا ہم اپنے غصے کی خاطر پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی فوج کے اوپر، ان کی فورسز کے اوپر اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ دل آزاری پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے. پاکستانی قوم نے دیکھ لیا ہے کتنے شہداء ہیں. پتہ ہے آپ کو اس جنگ کے اندر پاکستانی فوج تو ڈیلی جنگ میں ہے.